اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 36 اور 37 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قوم نوح نے جو عذاب مانگا تھا کہ فاتنا بما تعیدنا، اے نوح جو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے وہ لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچے انسان میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام اوحی الی نوح علیہ السلام کو وحی کر دی گئی انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، آپ کے قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اب آپ ان کے کرتوتوں پر جو ہے غم نہ کیجیے، پریشان نہ ہوئیے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنائیے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا، ان کے بارے میں کوئی درخواست نہ کرنا۔ انہم مغرقون، یہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کو آرڈر دے دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور قوم نوح کے سردار دوسرے لوگ آتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، سخروا منہ، مذاق اڑاتے تھے، یہ کشتی بنا رہا ہے خشکی کے اندر کشتی کیسے چلے گی؟ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان تسخروا منا، آج تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، انا نسخر منکم کما تسخرون، ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کر رہے ہو۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون عذاب کے اندر مبتلا ہوتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، یعنی تنور سے چشمہ جاری ہو گیا، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، اے نوح اس کشتی کے اندر ہر قسم کے جانوں میں سے ایک ایک جوڑا جو ہے سوار کر لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سوار کر لو، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اور اپنے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ ہاں، جن کا آرڈر دیا جا چکا ہے کہ آپ ان کو سوار نہیں کر سکتے ان کو رہنے دیجیے۔ تو پھر جو ہے کشتی چل پڑتی ہے۔ کشتی چلتے چلتے جو ہے سمندر کی موجوں کے اندر، سمندر کے لہروں کے اندر چل رہی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور بیٹے کو کہتے ہیں جو کہ دور ذرا فاصلے پر تھا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، الا من رحیم، ہاں جس پر اللہ رحم فرما دے۔ وحال بینہم الموج، پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو جاتی ہے، فکان من المغرقین، اور بیٹا جو ہے اپنے باپ کے سامنے غرق کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو ہے زمین کو حکم دیتے ہیں ابلعی ماءک، اپنے پانی کو جذب کر لے، آسمان کو حکم دیا اقلعی، تھم جا، وغیض الماء وقضی الامر، پانی خشک کر دیا گیا اور فیصلہ کر دیا گیا، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم انسانوں کے لیے دوری ہے، ظالم انسانوں کے لیے پھٹکار ہے۔ یہ انجام ہے ان انسانوں کا جو اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے انکار کرتے رہے، کی دعوت کا انکار کرتے رہے، آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ یہ کفار مکہ کو واقعہ سنا کر انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے رہو گے تمہیں بھی ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیرو بننے کی توفیق عطا فرمائے، توحید و رسالت کا صحیح شعور عطا فرمائے، یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔